اور فرشتے صدائیں دے رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس رات کو اللہ رب العزت غروب آفتاب کے وقت آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں نے کہا کب تک ہوتے ہیں؟ فرمایا طلوع فجر تک ہوتے ہیں، یہاں تک کہ فجر کی اذانیں ہو جائیں، تب تک اللہ رب العزت موجود رہتے ہیں اور اللہ کی طرف سے صدا لگائی جاتی ہے کہ حل من مستغفرین، ہے کوئی معافی مانگنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، حل من مسترزقین، ہے کوئی روزی کا طالب، ہے کوئی پریشان حال جو مصیبتوں کے اندر گھرا ہوا ہو، پریشان ہو، اس کو چاہیے کہ میرے پاس آئے، میں اس کی مصیبتوں کو دور کر دوں گا۔ عام راتوں کے اندر بھی یہ اصول ہے، احادیث کے اندر آتا ہے کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے نا، اس وقت اللہ کی طرف سے یہ صدا لگائی جاتی ہے آسمان دنیا سے۔ شب برات کے اندر آخری رات نہیں، پوری رات یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اما فرماتی ہیں کہ اس کے بعد تھوڑی سی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نماز کے اندر مشغول ہو گئے، اور نماز کے اندر ایسے مشغول ہوئے کہ جب آپ سجدے کے اندر گئے، اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے خطرہ ہوا کہیں آپ کا انتقال نہ ہو گیا ہو۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے تجھ کو نجات۔ ایک بار اللہ کے حضور اپنے دل کو جھکا کر، آنکھوں کو جھکا کر، اپنی خواہشات کو جھکا کر ایک سجدہ تو کر کے دیکھیں اللہ رب العزت نے اس کے اندر کتنا سکون رکھا ہے۔ یقین کریں اگر اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جائیں نا، اللہ سے مانگنے والے بن جائیں، تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتی ہے۔ آج ہم کشکول پھیلائے ہوئے ہر کسی کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ افسوس کی بات ہے ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے روزی کا مالک کون ہے، زندگی موت کا مالک کون ہے، خوشی غمی دینے والا کون ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ لیکن آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ عقیدوں کا کیا حال ہے کہ جو بیچارے خود ان کے پاس کچھ نہیں ہے، خود روڈوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، طوطے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں یا خط لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں ہمیں ہماری تقدیر کا حال بتاؤ۔ انا للہ۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ کسی نجومی کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ میرا ہاتھ دے کر مجھے میرے مستقبل کے بارے میں بتاؤ، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اس آدمی کی 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے عقائد کے اوپر قدغن لگائی گئی ہے، ہم یوٹیوب کے اوپر، ٹی وی کے اوپر، یا جو بندہ ہمیں آ کر جو بات بتا دیتا ہے اس کو ہم مان لیتے ہیں۔ اس لیے مستند علماء اکرام سے جب تک مسائل نہ پوچھے جائیں ان کے اوپر عمل نہ کیا جائے۔ ہمارے ملک کے اندر حکیم بھی بہت زیادہ ہیں، ڈاکٹر بھی بہت زیادہ ہیں، علماء بھی بہت زیادہ ہیں، مفتی بھی بہت زیادہ ہیں۔ آپ نائی کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو بڑے بڑے نسخے بتائے گا کہ شوگر اس سے کم ہو جاتی ہے، بتاتے ہیں نا۔ یہ المیہ ہے ہمارا، جب تک اصول ہے یہ، آپ کسی بھی فیلڈ کے ہیں، جب تک آپ اس کے اسپیشلسٹ کے پاس نہیں جائیں گے اس وقت تک کسی کا بھی مشورہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ میرے پاس لوگ آ کر انجینئر کے مسائل پوچھنا شروع کرتے ہیں، مجھے کیا پتہ انجینئرنگ کیا ہوتی ہے، ڈاکٹری پوچھنے لگ جائے، مجھے کیا پتہ ڈاکٹری کیا ہوتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ دین بھی نا، دین کے لیے بھی علماء سے رجوع کرنی چاہیے۔ اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی باتیں اگر ہمیں پتہ چلتی ہیں اس کو آگے شیئر کرنا، بتانا۔ تو ایک تو یہ سوشل میڈیا نے بھی ہر کسی کو مفتی بنا دیا ہے، ہر مہینے ایک میسج آ جاتا ہے کہ شعبان کا مہینہ آ رہا ہے، جو بندہ حدیث کی طرف منسوب کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، شعبان کا، ربیع الاول کا، محرم کا، جو بھی مہینہ آتا ہے کہ اللہ کے محبوب نے نعوذ باللہ فرمایا کہ اس کی خوشخبری دو تمہارے اوپر، یہ کوئی اس طرح کی حدیث نہیں ہے۔ ایسی چیزوں کو شیئر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جناب رسول اللہ نے فرمایا جس آدمی نے میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کو چاہیے کہ جنت کے اندر نہیں، اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر تلاش کرے۔
تومہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر گئے، آپ نے بہت بڑا لمبا سجدہ کیا، اور سجدے کے اندر میں نے دیکھا کہ آپ دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ رب العزت سے کہ اللہ میں تیرے غصے سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ میں تیری رضا چاہتا ہوں، اللہ غصے سے محفوظ فرما دے، اللہ جو چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ کے نبی یہ سجدے کے اندر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اور پھر مجھے کہا عائشہ تمہیں پتہ ہے یہ کتنی بڑی رات ہے، کتنے لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے، لیکن چند لوگ ایسے ہیں جو اس عظیم رات میں بھی بخشش سے محروم ہو جاتے ہیں۔ الاشراک باللہ، مشرک، جو آدمی اللہ کی ذات کے اندر یا اللہ کی صفات کے اندر کسی کو بھی کسی طرح بھی شریک کرے گا، اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ قاعدہ کلی اللہ کا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے ساتھ شریک کرے گا نا اس کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ہاں یہ ہے کہ توبہ کی اللہ توفیق دے دے۔ ہمیشہ شراب پینے والا، شرابی آدمی جس نے شراب سے توبہ نہ کی ہو، شراب کے نشے کے اندر دھت رہتا ہو، یہ بہت گندا نشہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے الخمر جماع الاثم، کہ یہ شراب جو ہے نا یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ جب بندہ شراب پی لیتا ہے اس کو ماں میں، بہن میں، بیٹی میں، بیوی میں کوئی تمیز نہیں رہتی ہے۔ الامان والحفیظ۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مفہوم ہے کہ جس آدمی نے دنیا کے اندر شراب پی اللہ اس کو جنت کی شراب نہیں دے گا، اور جنت کی شراب اس کے بارے میں اللہ نے خود تعریف کی ہے، شرابا طہورا، اللہ نے پاکیزہ شراب بنائی ہے۔ وہاں پر دودھ کی نہریں، وہاں پر شہد کی نہریں، وہاں پر پانی کی نہریں، وہاں پر شراب کی نہریں، ایسی شراب اللہ نے بنائی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب تم اس کو پیو گے نا تو اس کی وجہ سے تمہیں چکر وغیرہ نہیں آئیں گے، تمہارے ہوش خراب نہیں ہوں گے، اس کو جب تم پیو گے تو تمہارے اندر سے خوشبوئیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے ہر قسم کے نشے سے بچنا چاہیے۔